الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات اپنی رحمت کے ظہور کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے ان دونوں اسماء کا تذکرہ بارہا کیا، درجنوں مرتبہ کیا۔ تو صفت رحمت اللہ جل جلالہ کی خاص صفت ہے، اور اس صفت کے ظہور کے لیے کوئی مخلوق چاہیے جو گناہگار ہو، کہ ایک گناہگار مخلوق ہو جس سے لغزشیں ہوں، اور ان کی لغزشوں اور نافرمانیوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت رحمت کو کام میں لاتے ہوئے انہیں معاف کرے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا تاکہ اس کی صفت رحمت کا ظہور عمل میں لایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بھی پیدائش سے پہلے اپنے ہاں یہ لکھ کے رکھا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہے وہاں قہار بھی ہے، لیکن اس کی صفت رحمت اس کے قہر اور غضب پر غالب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے دائرے میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہر شے کا ذکر ہے کہ میری رحمت کے دائرے میں ہر شے، ہر چیز آ جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے ہر چیز پر، اور ان متقین کو ملے گی، ان تقویدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے جو اس نبی امی کی پیروی کریں گے اس زمانے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ نبی برحق ہیں، لہٰذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، آپ کی سنت پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سزاوار بھی وہی ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ کوہ صفا سونے کا بن جائے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اب تو کوہ صفا اور مروہ باقی نہ رہے، یہ اس زمانے میں بڑے عظیم پہاڑ تھے۔ تو قریش نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کوہ صفا کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے۔ اگر یہ کوہ صفا سونے کا بن جاتا ہے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی قوم کے مسلمان ہونے کی بے حد تڑپ رہتی تھی، احساس رہتا تھا، تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ کوہ صفا سونے کا بن جاتا ہے تو یہ تیرے بندے مسلمان ہو جائیں گے، تو آپ اس کو بنا دیجئے۔ تو جبرائیل حاضر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ پسند کریں تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں، لیکن جب کوہ صفا سونے کا بن جائے گا اور قریش آپ کی امت کے مطالبے پر عمل ہو جائے گا، تو اس کے بعد اگر کسی نے گناہ کیا یا میری نافرمانی کی فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اسے ایسی سزا دوں گا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو میں نے کائنات میں کبھی کسی کو دی نہیں ہوگی۔ کہ جب مطالبے پہ عمل ہوگا تو پھر اطاعت کرنی پڑے گی، پھر گناہ کا تصور نہیں ہوگا، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو میں اسے دردناک سزا دوں گا۔ تو اگر آپ چاہیں تو یا تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنا دوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں کوہ صفا کو سونے کا بنانے کی بجائے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض کیا کہ پھر مجھے دوسرا آپشن پسند ہے کہ آپ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا صدقہ ہے کہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور بڑے سے بڑا گناہگار جتنے بھی گناہ کر لے اور اللہ کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان فرمایا مثال کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی یہ سنت ہے کہ وہ بعض اوقات کوئی معاملہ سمجھانے کے لیے تمثیلات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو صحرا کے سفر پر ہے۔ عرب میں بڑے تپتے ہوئے ریگزار لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں، تو ایک شخص صحرا کے سفر میں ہے اور اس کے ساتھ ایک سواری ہے۔ اس سواری کے اوپر اس کا زاد راہ رکھا ہے، کھانا ہے، پانی ہے وغیرہ، اور اس شخص کی زندگی کا دار و مدار اس صحرا میں اس سواری پر ہے کہ اگر یہ سواری گم ہو جاتی ہے تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاس سے مر جائے گا، صحرا میں اسے پانی نہیں ملے گا۔ تو اس کی زندگی کا دار و مدار اس سواری پر ہے۔ اب ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس سے یہ سواری گم ہو جاتی ہے، وہ تلاش کرتا ہے لیکن سواری ملتی نہیں ہے، تو اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو میری زندگی کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ اس صحرا میں مجھے پانی کہاں سے ملے گا۔ چنانچہ وہ ایک درخت کے سائے میں یا کسی جگہ آ کر لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں، زندگی سے مکمل نا امید ہے، موت کا منتظر ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اب یہ گویا کہ اس کو دوسری زندگی ملی۔ چنانچہ اس کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب وہ بہت زیادہ خوش ہو تو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہتا، بعض اوقات کوئی غلط سلط جملے اس کی زبان سے خوشی کے مارے بھی نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خوشی سے اتنا بے قابو ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ جملے نکل جاتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے لیکن خوشی میں بے قابو ہونے کی وجہ سے یہ جملے اس سے نکلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی اور پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جو دوسری زندگی ملی ہے اور دوسری زندگی ملنے پر یہ جتنا خوش ہے، جب ایک گناہگار بندہ توبہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا گناہگار بندہ میرے دربار میں واپس آیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں ایک گناہگار کا انتظار ہر وقت کیا جاتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جس میں میرا یہ گناہگار بندہ واپس میری طرف آئے۔ کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گناہگاروں سے مخاطب ہیں کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کن کو، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اب یہاں خطاب نیک لوگوں کو نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو نہیں ہے، تقویداروں کو نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ جیسے گناہگاروں سے اللہ مخاطب ہے کہ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہاں بندوں کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ایک باپ کا بیٹا اگر نافرمان ہو تو عین نافرمانی کی حالت میں جب وہ بغاوت پر آمادہ ہو تو باپ اسے پیار سے میرا بیٹا نہیں کہتا، ماں نافرمان بیٹے کو میرا بیٹا نہیں کہتی، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں سے مخاطب ہو کر بھی اتنے پیار بھرے انداز سے خطاب کرتا ہے کہ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو حد سے بڑھ چکے ہیں، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، کہ ان کے گناہ ہوں گے جتنے بھی ہوں، لیکن بندے کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ نہیں سکتے۔ میں اور آپ اگر روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر بھی اس سے وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے بے خبر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا گم ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف ان کی نگاہوں سے دور ہوتا ہے، دوسرا بیٹا بنیامین بھی دور ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام پر صدموں کا وہ پہاڑ گرتا ہے کہ ان کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، آنسو بہ بہ کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ لیکن عین ان صدموں کی حالت میں بھی جب وہ اپنے دیگر بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کرو، تو ساتھ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت پر آسرا رکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ جو بندہ اس پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کی نظر ہمیشہ اس کی رحمت پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تم مجھ سے استغفار کرو، غفرت لک ولا ابالی، تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، میری مملکت میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی اگر تم اس روئے زمین کو گناہوں سے بھر کے بھی آؤ۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ تو نے اس پوری روئے زمین کو اپنے گناہوں سے آلودہ کیا ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر تم مجھ سے ملو لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، تو پھر لأتیتک بقرابہا مغفرتن، تو اس کائنات سے بڑھ کر مغفرت کے ساتھ میں تمہارا استقبال کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، جو میری طرف ایک گز بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف اس سے زیادہ بڑھ کے جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے ہاں ہمیشہ انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہگار کی توبہ سے خوش ہو کر اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گناہ اور بھی زیادہ ہوتے، کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گناہ اور بھی زیادہ ہوتے، اور پھر فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدلے گا ان کی توبہ کی وجہ سے، تو پھر وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے گناہ اور بھی زیادہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آج ان مزید گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدلتا اور ہمارا بھلا ہوتا، ہمارا فائدہ ہوتا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے۔ یہ انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ گناہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، وہ تو فرشتہ ہے جس کی فطرت میں اللہ نے گناہ رکھا ہی نہیں ہے۔ جب انسان کی فطرت میں ہے ہی گناہ تو وہ کبھی اچھائی کرے گا کبھی گناہ کرے گا، لیکن پھر انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے۔ گناہ پر گناہ کی یہ چلے جانا یہ شیطانی صفت ہے۔ اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس سے کوئی انوکھا نہیں ہوا، یہ اس کی فطرت میں ہے، لیکن اب اس کی فطرت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ فوری طور پر توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کیے چلے جاتا ہے تو پھر یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شیطانی فطرت ہے۔ اس انسان نے گویا اپنی فطرت تبدیل کی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر میں اور آپ گناہگار ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں
اگر یہ روئے زمین کے سارے انسان نیک بن جائیں، یہ گناہ ہی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے اور ان کی جگہ ایک اور مخلوق پیدا کرے جو کبھی گناہ کرے اور پھر توبہ بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے توبہ مطلوب ہے کہ میرے یہ بندے اگر گناہ کریں تو گناہ کے فوری بعد توبہ تائب ہوں، نادم ہو کر میرے دربار میں حاضر ہوں۔ تاریخ میں بڑے عجیب واقعات ملتے ہیں بنی اسرائیل کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے بڑے بڑے باغیوں کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو ایک معمولی سے ایک لمحے کی توبہ کی وجہ سے معاف کیا تھا۔ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، کفل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، یہ بہت بڑا باغی تھا، بد کردار انسان تھا۔ تو ایک مجبور عورت ایک دن اس کے پاس آئی، اس نے اسے 60 دینار یا درہم دیے، جو بھی سکہ تھا اس زمانے کا، اور ساتھ شرط لگائی کہ تم میری خواہش پوری کرو گی۔ تو اس عورت نے پیسے لے لیے، مجبور تھی، اور جس وقت کفل نے اس سے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ رونے لگی۔ تو کفل کو ناگواری ہوئی اور اس نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہو، یہ رونے کا کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، میں ایک باحیا عورت ہوں، لیکن حالات کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر تیرے پاس آئی ہوں، گناہ میں کرنا نہیں چاہتی۔ تو کفل کو حیا آ گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، پیسے اس کو دے دیے اور گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، اور پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات اس کا انتقال ہوا، اور اگلے دن اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ یہ قدیم زمانے میں اللہ جل جلالہ کا رویہ تھا ان کے ساتھ کہ بعض اوقات ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا گناہگار کے بارے میں بھی اور توبہ تائب کے بارے میں بھی۔ تو کفل کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا، بلکہ اس کی معافی پر روئے زمین کے لوگوں کو بھی گواہ بنایا، اس کے دروازے پہ لکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی توبہ قبول کر لی، اس کی مغفرت کر دی۔ اب یہ ساری عمر گناہگاری کرتا رہا ہے، بغاوت کرتا رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد اس کو موت آئی تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ رحمت بھرا سلوک کیا۔ ایک اور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ بنی اسرائیل پہ قحط آیا، خشک سالی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی 70,000 کے قریب بنی اسرائیلیوں کو، اپنی امت کو جمع کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جا سکے۔ دعا کرتے رہے، بارش نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، میرا باغی ہے، اور جب تک وہ موجود ہے بارش نہیں ہوگی، یہ بارش رکی ہے اس کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ کون ہے وہ شخص جو 40 سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہے، لہٰذا وہ یہاں سے چلا جائے۔ اب وہ شخص موجود تھا، وہ سمجھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روئے سخن میری طرف ہے، چنانچہ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھا، تو اب یہ بات یقینی ہے کہ مراد میں ہوں۔ اب وہ دل میں سوچنے لگا اگر اتنے بڑے مجمع سے میں الگ ہوتا ہوں تو یہ سارے میری طرف دیکھیں گے، میری رسوائی ہوگی۔ تو اس نے چادر کے اندر سر دے کر گھٹنوں میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا آیا ہوں، اب میں توبہ تائب ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، مجھے قبول فرما لے۔ اب اس کے یہ جملے کہنے تھے کہ موسلادھار بارش برسنا شروع ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی کوئی اٹھا نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اس کو نکالو، ابھی کوئی اٹھا نہیں ہے تو یہ بارش کیوں ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس شخص نے توبہ کی ہے، تو جس کی وجہ سے پہلے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ذرا مجھے دکھلا دیجئے وہ بندہ ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ میرا باغی تھا اس وقت میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، تو اب میں کیسے اس کا پردہ فاش کر سکتا ہوں؟ تو اس قسم کے واقعات سے مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع ہے، اور ایک گناہگار کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے کہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، وقت مقرر آنے سے پہلے کوئی تو ایسا لمحہ ہو کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، ندامت کا کوئی آنسو بہائے، اور ایک آنسو بہانے کے بدلے میں اس کو معاف کر دوں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں وہ گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے تمام گناہوں، مجموعی گناہوں سے بھی وسیع ہے، بس اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل ہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، شدید قسم کا باغی، تو لوگوں نے مجبور ہو کر اسے شہر سے نکالا، شہر بدر کیا کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے شہر پر نحوستیں برستی ہیں۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک محدث ہیں وہب بن منبہ رحمہ اللہ، انہوں نے نقل کیا ہے یہ واقعہ۔ تو لوگوں نے اسے شہر بدر کیا۔ اب جب وہ شہر سے باہر نکلا تو اس کا انتقال ہوا کچھ عرصے میں شہر کے دروازے کے باہر۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیغام بھیجا کہ شہر کے دروازے پر میرا ایک دوست ہے، میرا ایک ولی ہے، اس کی میت رکھی ہے، اور تم جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کرو، اور شہر بھر میں اعلان کرواؤ کہ جس شخص نے اپنی مغفرت کروانی ہو تو وہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس دوست کے آخری رسومات میں شریک ہو، تجہیز و تکفین میں۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو لوگ جوق در جوق نکلے کہ نہ جانے کتنا بڑا ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کی زبانی اعلان کروایا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اور جو گناہگار اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے وہ جائے اور اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ تو جب لوگ آئے بڑے شوق کے ساتھ اور آ کر میت کا چہرہ دیکھا تو یہ وہی باغی اور نافرمان تھا جس کو لوگوں نے شہر سے نکالا تھا۔ تو وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو وہی نافرمان ہے جسے ہم نے شہر سے نکالا تھا، اور اس کا تو ہر دن اللہ کی بغاوت میں گزرتا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب اس کو لوگوں نے شہر سے نکالا اور یہ دروازے کے باہر آیا تو یہ بیمار ہوا، اب آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس نے دائیں دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا تو ماحول صاف تھا، سامنے پیچھے اسے کوئی انسان نظر نہیں آیا جو اس کی مدد کرے، اس کی بیمار پرسی کرے۔ تو اس نے مجبور ہو کر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اس نے میری بارگاہ میں فریاد کی اور یہ کہنے لگا کہ یا اللہ عبد من عبادک، میں آپ کے بندوں میں سے ایک عاجز بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اور آپ کی اس سلطنت میں اجنبی ہوں کہ میرے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے جو میری داد رسی کرے، میرے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے اس بیماری میں۔ تو میں آپ کی اس عظیم سلطنت میں اجنبی ہوں، تنہا ہوں۔ اور وہ مزید کہتا ہے کہ اگر میں یہ جانتا، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک عنی ینقص فی ملکک، اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ مجھے عذاب دینا آپ کی سلطنت کو بڑھا دے گا اور مجھے معاف کرنا آپ کی سلطنت میں کمی کر دے گا، لما سألتک المغفرہ، تو میں آپ سے مغفرت طلب نہ کرنا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر مجھے عذاب ملے گا تو آپ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور مجھے معاف کریں گے تو سلطنت میں کمی نہیں ہوگی، اور جو آپ نے کتاب نازل کی ہے میں نے اس میں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ آپ گناہگاروں پر مغفرت فرماتے ہیں، تو میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس نے ایسے الفاظ کے ساتھ میری بارگاہ میں التجا کی اور فریاد کی
کہ اس کو تو میں نے معاف کر ہی دیا، اور میری عزت کی قسم اگر یہ پورے روئے زمین کے گناہگاروں کی مغفرت طلب کرتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ جل جلالہ معافی پر آمادہ رہتا ہے۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک سبق ملے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، کمی ہم میں ہوتی ہے کہ ہم اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ مجبوری کے وقت ادھر ادھر بھاگیں گے، گھریلو تنگی ہے، معاشی مجبوری ہے، معاشرتی پریشانی ہے، ادھر ادھر بھاگیں گے، ذرائع اختیار کریں گے، لیکن اللہ کے حضور ندامت کا آنسو کوئی نہیں بہاتا۔ یاد رکھیے انسان پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے تو وہ خود تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو جہاں اس کی آخرت سنورتی ہے وہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو کہ اے لوگو اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو، توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اور میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے استغفار والے کلمات اگر گنتے تو وہ 100 کے لگ بھگ ہوتے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے اور سید الاولین والآخرین ہونے کے اتنی کثرت سے استغفار فرماتے تھے میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تاکہ امت بھی اپنے پیغمبر کی اس نہج پر چلے اور پیغمبر کی اس سنت کو اپنائے اور ہر وقت اللہ کے دربار میں توبہ تائب رہے۔ تو میرے بھائی یہ رمضان کے بالکل آخری لمحات ہیں۔ رمضان اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ اس کے آخری لمحات میں اللہ کی رحمت مزید متوجہ ہوتی ہے کہ یہ گناہگار جو اب تک متوجہ نہیں ہوا تو کم از کم اب ہی میرے بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، ایک آدھا آنسو بہائے تاکہ میں اس کو معاف کروں۔ تو ان ایام کو، ان لمحات کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے دربار میں ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے وعدہ بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں ہوگی، اپنے اعضاء پر پہرے بٹھاؤں گا، یہ آنکھ غلط سمت میں دیکھے گی نہیں، کانوں میں غلط لفظ پڑے گا نہیں، زبان سے تیری نافرمانی کا جملہ نہیں نکلے گا، دل و دماغ میں گناہ کے خیالات نہیں آئیں گے۔ یہ توبہ کا طریقہ کار ہے کہ انسان گزشتہ گناہوں پر نادم ہو۔ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، بلکہ توبہ کا پورا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے آپ پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، دل میں تازہ کریں کہ میں نے یہ بھی نافرمانی کی، یہ بھی نافرمانی کی۔ جب انسان اپنے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی گئی نافرمانیاں یاد کرتا ہے تو پھر دل سے صدا نکلتی ہے کہ یا اللہ معاف کرے۔ تو پہلے گزشتہ گناہوں کو یاد کریں، اس پر ندامت کا اظہار کریں، پھر اللہ کے حضور زبان سے معافی مانگیں، اور تیسرے نمبر پر آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ پھر توبہ پوری ہوتی ہے، اور آئندہ پھر اس کا پاس رکھنے کی کوشش ہو، اور دوبارہ جب بھی گناہ ہو تو پھر انسان توبہ کرے، لیکن جان بوجھ کے نہ ہو۔ غلطی سے اگر انسان سے 100 مرتبہ بھی گناہ ہو اور 100 مرتبہ وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔